نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل وتبارک وتعالی وبالوالدین احسانا وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب رب العالمین بعد از حمد و صلات احباب ذی وقار برادران اسلام محترم محتشم مکرم علماء ذی شان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس پرسعید موقع پر بالخصوص جناب علامہ حافظ مفتی محمد عابد نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے اور دیگر تمامی اہل محلہ احباب کے بالخصوص والدین کی ایصال ثواب کے لیے محفل پاک انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کا ان پرسعید پروقار محافل میں حاضر ہونا، شامل ہونا قبول اور منظور فرمائے۔ مجھے کسی خطاب کے لیے تو یہاں نہیں بلایا گیا، بہرکیف چند کلمات، چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ علماء دوست بیٹھے ہیں، میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ مخل نہیں ہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ حضرت علامہ مولانا محمد عابد نعیمی صاحب میرے پھوپھی زاد بھائی ہیں، اور ان کے والد ہمارے مشفق، ہمارے مربی، ہمارے محسن پھوپھا جان انتہائی شفیق انسان، انتہائی باوقار شخصیت، تمام زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں، اور بالخصوص مسجد شریف کی خدمت کے حوالے سے اللہ جل شانہ انہوں نے بڑی کرم نوازی فرمائی کہ پیرانہ سالی کے ایام میں آخری عمر میں مسلسل کم و بیش 15-16 سال 35 سال، جو میرا کوئی تھوڑا معلومات کم تھی، مسجد کی مسلسل خدمت کی سعادت حاصل کی، حتیٰ کہ مسجد میں سب سے پہلے آنا، آپ میں سے چند احباب نے وہ جگہ دیکھی ہوگی، ہماری مساجد میں آنا بڑا آسان ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم جہاں پہ رہتے ہیں بڑا آسان ہمارے لیے معاملہ ہے، لیکن جہاں پہ ان کا دولت خانہ ہے وہاں پہ گھر سے نکل کے مسجد تک جانا انتہائی دشوار ہے، پہاڑوں سے اتر کے نیچے جانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔
ایک دشوار جگہ پر مسجد میں صبح جانا، فجر سے پہلے جانا، تہجد کی نماز ادا کرنا، اور پھر مسجد کی خدمت کر کے سب سے آخر میں واپس آنا، اور بعض اوقات کئی نمازیں مسجد میں ہی رہ کے خدمت کی سعادت حاصل کرنا۔ ہمارے محترم عابد نعیمی صاحب کے والد محترم کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ان پر کرم فرمایا اور انہیں یہ سعادت عطا فرمائی۔ بہرکیف والدین انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا عظیم انمول تحفہ ہے، خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانا اول الکلام لا الہ الا اللہ ومن کانا آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے کا پہلا کلام لا الہ الا اللہ ہو اور جس بندے کا آخری کلام بھی لا الہ الا اللہ ہو، تو اللہ جل شانہ بیچ کی خطائیں معاف فرما کے اسے داخل جنت فرما دیتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ انسان کو جب بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے اسے کلمہ کون سکھاتا ہے؟ اس کی ماں، اس کا باپ۔ والدین انسان کو پہلا کلمہ سکھاتے ہیں۔ کلمہ پڑھنا، جب وہ بولنا سیکھے تو اسے کلمہ پڑھنا سکھاتے ہیں۔ ہم اس لیے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمارے لیے کلمہ طیبہ کی پہلی صدا دینے کے لیے اللہ نے ہمارے گھر میں ہی ماحول بنا رکھا ہے۔ ہمیں مشکل پیش نہیں آتی، اللہ کے فضل سے والدین کی ہم پر اللہ رب کریم کی یہ مہربانی ہے کہ والدین ہمیں شروع میں ہی پہلا کلمہ پڑھا دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت اگر ہو ساری زندگی اس کلمہ پر قائم رہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور کرم سے آخری وقت کلمہ بھی نصیب فرما دیتا ہے۔ تو والدین کا تو سب سے پہلے یہ بھی احسان ہے نا کہ انہوں نے انسان ہونے کے بعد مسلمان ہونے میں بھی انہوں نے ہم پہ کرم فرمایا، ہمیں مسلمان بننے کا موقع عطا کیا۔ تو والدین بڑی قدر کی چیز ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کے والدین جو اس دنیا سے پردہ کر گئے یا حیات ہیں، سب پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے برادر عزیز جناب عابد نعیمی صاحب کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اور اس محفل میں ہم سب کا حاضر ہونا بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔ اور میں بالخصوص مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے محفل سجائی، آپ دوست تشریف لائے، اور اس محفل میں آپ سب کی رونق آنے سے رونق بنی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا اس نیک محفل میں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری خطائیں معاف فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔